خود پیدا کر رہے ہیں دہشت گرد، آپ خود بنائیں گے طالبان، آپ خود پروان چڑھا رہے ہیں ان لوگوں کو. جس کا بچہ مرے گا وہ اس سسٹم کو چلانے والوں کے گلے میں ہاتھ ڈال دے گا اور وہ ٹھیک کرے گا، اور وہ ٹھیک کرے گا. مذاق بنایا ہوا ہے اپنے لاک ڈاؤن کے نام پر، آپ لوگوں کو بے وقوف بنا رہے ہیں، اور اس کار خیر میں، اس جرم میں برابر کا شریک ہے یہ میڈیا. سیٹ پہ آ کے بیٹھا ہوں تو میرے ہاتھ میں یہ خبر تھمائی گئی ہے جو یہ بتا رہی ہے کہ سی ایم سندھ کی آمد پر پولیس کی جانب سے لاک ڈاؤن سخت کیا گیا، یہاں تک کہ بیمار بچے اور اس کے اس والد کو اسپتال جانے کی اجازت بھی نہیں دی گئی. اس بچے کے ناعاقبت اندیش والد کو یہ نہیں پتا تھا کہ اس کے بچے اور اس کے پورے محلے کے بچوں کی زندگیاں اس ایک سی ایم سندھ کی زندگی سے کہیں زیادہ ارزاں ہیں کہ جو اس وقت اس ایک اندیکھی بیماری کو فتح کرنے چلا ہے جس پر یورپ فتح نہیں پا سکا. میں حکومت پاکستان سے، مقتدر ترین اداروں سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ آپ اس ایک ناعاقبت اندیش والد، اس کے بچے، اس کی ماں، ان تینوں کے خلاف ایسی سخت سے سخت کارروائی کریں کہ آئندہ اس ملک میں کوئی بیمار ہونے کی قطعی جرت نہ کرے. ان لوگوں کی اتنی ہمت ہو گئی کہ وزیر اعلیٰ سندھ کے راستے میں رکاوٹ بن کر کے کھڑے ہو گئے. یہی سب کام وزیر اعلیٰ شہباز شریف جب تھے اس وقت بھی ہم نے دیکھا وزرائے اعلیٰ تبدیل ہوتے رہے مختلف صوبوں کے، نہیں تبدیل ہوئی تو یہ صورتحال. وزیر آباد کا احوال آپ کو بتاؤں، یہ تھا بھٹو کے دیس لڑکانہ کا احوال. وزیر آباد میں پولیس والے اس حد تک سنگدلی پر آمادہ تھے کہ ایک نومولود بچے کو جسے آکسیجن کی اشد ضرورت تھی، ڈبل سواری پہ ہونے کی وجہ سے اس کے باپ کو اتار لیا اور اس باپ بیمار بچے کو اس کو لے کر کے پولیس موبائل میں وہ گھماتے رہے. پھر اسپتال جانے کے بجائے انہیں حوالات لے جا کر کے لاک اپ کر دیا گیا. اور اس کے کہیں بعد جب یہ بچہ اسپتال سے منہ دیکھنا نصیب ہوا، تب تک اسرائیل علیہ السلام کو پروانہ مل چکا تھا اس ایک بچے کی جان قبض کرنے کا. وزیر آباد میں وہ بچہ قانون نافذ کرنے والے اداروں یا بالخصوص آپ پولیس سے کہیے، پولیس کی فرعونیت کے ہاتھوں جو ہے وہ اپنی زندگی کی بازی ہار گیا. وزیر اعلیٰ کا فرمانبردار آئی جی، بدستور اگر میں کہوں تو برا لگے گا لیکن سانوں کی میں کہہ ہی دیتا ہوں، آئی جی ابھی تک کوما میں ہے. میری ایپیسوڈ دیکھنے کے بعد اگر اسے ہوش آ جائے تو آ جائے، ورنہ تو میرا خیال ہے کہ اب صورتحال وہ ہونے والی ہے. ہم ایک زمانے تک، میں آج آن ایئر کہہ ہی دیتا ہوں یار بہت ہو گیا، ایک زمانے تک ہم طالبان سے لڑتے رہے. آپ سوچئے کہ وہ بچہ جس کے باپ نے اس کو اپنے ہاتھوں سے لحد میں اتارا ہوگا، کیا وہ آگے بڑھ کر کے اپنے ہاتھوں میں بندوق نہیں اٹھائے گا؟ اسے کوئی مائیکل لال، کوئی عمران خان، کوئی شہباز شریف روک لے گا؟ کوئی بڑے سے بڑا تمنگر اس وقت کا جسے اپنے آگے پیچھے ہونے والے گارڈز کے اوپر بڑا گرو ہے، بڑا ناز ہے، وہ جو گارڈز لے کر کے گھومتے تھے وہ بھی ادھر ادھر ہو گئے. آپ خود پیدا کر رہے ہیں دہشت گرد، آپ خود بنائیں گے طالبان، آپ خود پروان چڑھا رہے ہیں ان لوگوں کو. جس کا بچہ مرے گا وہ اس سسٹم کو چلانے والوں کے گلے میں ہاتھ ڈال دے گا اور وہ ٹھیک کرے گا. مذاق بنایا ہوا ہے اپنے لاک ڈاؤن کے نام پر، آپ لوگوں کو بے وقوف بنا رہے ہیں، اور اس کار خیر میں، اس جرم میں برابر کا شریک ہے یہ میڈیا. روزانہ دل کے دورے سے پڑنے والی اموات کو چھپا کر کے یہ صرف کورونا کی اموات بتا رہا ہے، اس لیے کہ اس کو اس کا اجر ملتا ہے. کتے کے کاٹے سے کتنے لوگ مر جاتے ہیں اس کی خبر نہیں چلائی جاتی، روک دی جاتی ہے جسٹ بیکاز اس کا کوئی اجر نہیں ہے. حضور اکرم چیمہ صاحب، جناب من یہ مجھے بتائیے، وزیر آباد میں بھی اسی طرح کا ایک واقعہ ہوا ہے جہاں لاک ڈاؤن کے نام پر اور ایک ایسا ہی انسانیت سوز واقعہ دیکھنے میں آیا کہ جس میں ایک نومولود بچہ جو ہے وہ اپنی جان سے گیا.
سر یہ وزیر آباد اگر میری نالج میں درست ہے تو یہ پنجاب میں آتا ہے. پنجاب میں حکومت جو ہے وہ ایک نام نہاد وسیم اکرم پلس کی ہے. سر وہ وسیم اکرم پلس سے ہم اسے ایک چھوٹا انورٹڈ کاماز میں کہوں گا چھوٹے سے واقعے کا شکوہ کرتے مناسب نظر آئیں گے, حق پہ نظر آئیں گے, جہاں سانحہ ساہیوال ہو گیا, اتنا بڑا کانڈ رچا دیا گیا, انسانیت کا کو جو ہے وہ اتنا سربریدہ اس کا اریاں رقص دیکھنے کو نصیب ہوا, جہاں سانحہ ساہیوال کا کچھ نہیں ہو سکا. اتنے لوگوں کو لائن میں کھڑا کر کے گولی مار دی گئی, اور اس کے بعد پھر ٹائیں ٹائیں فش, اس کے بعد ہم عدالت میں جائیں گے, پھر یہ ہوگا, پھر وہ ہوگا, اس کے بعد پھر فوٹو سیشن ہوگا, کک نہیں ہوا. تو وہاں اسے ایک معاملے کا کچھ ہوگا جہاں ایک معصوم نومولود نے, جس کے باپ کی کوئی پوزیشن نہیں تھی, جو پولیس والوں کے سامنے اپنے بچے کی زندگی کی بھیک مانگتے مانگتے ہار گیا اس کی زندگی. آپ کے خیال میں اس ایک واقعے سے عثمان بزدار کی حکومت گر جائے گی؟ کیوں میں اتنا اس کو پرسنل لے رہا ہوں معاملے کو؟ میں خود آپ کو بتاؤں کہ اس وقت سندھ کے اندر یہ صورتحال ہے کہ پولیس, سندھ کی جو پولیس ہے وہ بے مہار گھوڑے کی طرح ہے. آپ دیکھیں کہ میری جو کانسٹیٹوئنسی ہے اس کے ساتھ ہی سبزی منڈی لگتی ہے, اور ڈیلی جو لوگ 3-3, 4-4 ہزار روپے کی ان حالات میں 3-3, 4-4 ہزار روپے کی سبزی یا فروٹ لا کے محلوں میں, علاقوں میں لا کے بیچتے ہیں. ان لوگوں سے میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں, صبح آتے ہوئے بھی اور جاتے ہوئے بھی, تکرار بھی ہوتی ہے پولیس والوں سے. ابھی بھی پولیس ان حالات میں بھی اندیکھی موت جس وقت شہر کی گلیوں کے اندر گھوم رہی ہے, پھر بھی ہماری سندھ کی پولیس جو ہے وہ اسے باز نہیں آ رہی. دیکھیں اس سے پہلے سندھ گورنمنٹ کا ایک ہی کہاں گھوم رہی ہے اندیکھی موت؟ آج فردوس شمیم نقوی نے لاک ڈاؤن کو جوتے کی نوک پہ رکھا, کوئی ایس او پی بھی فالو نہیں ہوئی, ہمارے چینل نے بھی اس کو چلایا, بچت بازار لگا دیا. مرتضیٰ وہاب صاحب اپنی جو ہے وہ ہوائی فائرنگ کرتے پھر رہے ہیں, اور یہاں بچت بازار لگ بھی گیا. جس نے کھانا کمانا تھا وہ کھا کما کے بھی چلا گیا. پھر کیوں ہمیں بیوقوف بنایا ہوا؟ دیکھیں عارفین, کرونا وائرس کا جو تھریڈ ہے وہ اپنی جگہ پہ موجود ہے, اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے. لیکن آپ اس کراچی شہر کے باسی ہیں, لیکن لوگوں کی غربت کو بھی تو مد نظر رکھیں. اس وقت لوگوں کے حالات کیا ہیں؟ ایک مہینے سے, ابھی خود آپ نے کہا کہ لوگوں کے بچے گھروں میں بھوک سے بلک رہے ہیں. تو دیکھیں یہ وہ انیشیٹو لیے جا رہے ہیں کہ لوگوں کی کسی طریقے سے مدد کی جائے, ان لوگوں کو میکسیمم سے میکسیمم ریلیف پہنچانے کی کوشش ہو رہی ہے. یہ سمبولک یہ ایکٹیویٹی ہے جو بچت بازار کی ہے. اور اس وقت جتنے بھی لوگ ہیں کراچی کے, ہر الحمدللہ یہ کراچی شہر وہ شہر ہے کہ جو کھلے دل کے لوگوں کا شہر ہے. اور اب میں وثوق سے کہتا ہوں کہ ہر چوتھے گھر میں اس وقت الحمدللہ راشن پیک ہو رہا ہے, اور ہر بندہ اپنی اپنی بساط کے مطابق, اپنی اپنی طاقت کے مطابق لوگوں کی مدد کرنے کے لیے معاشرے کے اندر نکلا ہوا ہے.